ایک بار ایک صحابی کو شہید کیا گیا اور پھر ایک ایسا منظر پیش آیا جسے دیکھ کر دشمن بھی حیران رہ گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ قریب مت جانا، دیکھو مکھیوں کا غول ہے، ہم ان کے جسم تک پہنچ ہی نہیں سکتے، چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ عثمان، وہ مکہ کے درمیان ایک مقام کا نام رجی ہے، یہاں کی زمین 7 مقدس صحابہ کرام کے خون سے رنگین ہوئی، اسی لیے یہ واقعہ ساری یہ رجی کے نام سے مشہور ہے۔ دردناک سانحہ بھی 4 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ ازلا وقارا کے چند آدمی بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلے والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ چند صحابہ کرام کو وہاں بھیج دیں تاکہ وہ ہماری قوم کو عقائد و اعمال اسلام سکھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 منتخب صحابہ کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ماتحتی میں بھیج دیا۔ جب یہ مقدس قافلہ مقام رجی پر پہنچا تو غدار کفار نے بدحیتی کی اور قبیلہ بنو لہیان کے کافروں نے 200 کی تعداد میں جمع ہو کر ان 10 مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے، کافروں نے تیر چلانا شروع کیا اور مسلمانوں نے ٹیلے کی بلندی سے سنگ باری کی۔ کفار نے سمجھ لیا کہ ہم ہتھیاروں سے اور مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور کہا کہ اے مسلمانوں، ہم تم لوگوں کو امان دیتے ہیں اور اپنی پناہ میں لیتے ہیں، اس لیے تم لوگ ٹیلے سے اتر آؤ۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں کسی کافر کی پناہ میں آنا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر خدا سے دعا مانگی کہ یا اللہ، تو اپنے رسول کو ہمارے حال سے مطلع فرما دے۔ پھر وہ جوش جہاد میں بھرے ہوئے ٹیلے سے اترے اور کفار سے دست بدست لڑتے ہوئے اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ چونکہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر کے دن بڑے بڑے کفار قریش کو قتل کیا تھا، اس لیے جب کفار مکہ کو حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پتہ چلا تو کفار مکہ نے چند آدمیوں کو مقام رجی میں بھیجا تاکہ ان کے بدن کا کوئی ایسا حصہ کاٹ کر لائیں جس سے شناخت ہو جائے کہ واقعی حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ قتل ہو گئے ہیں۔ لیکن جب کفار آپ کی لاش کی تلاش میں اس مقام پر پہنچے تو اس شہید کی یہ کرامت دیکھی کہ لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیوں نے ان کی لاش کے پاس اس طرح گھیرا ڈال رکھا تھا کہ وہاں تک پہنچنا ہی ناممکن ہو گیا تھا، اسی لیے کفار مکہ ناکام واپس مکہ چلے گئے۔ لیکن حضرت حبیب اور حضرت زید بن دشنہ رضی اللہ تعالی عنہما کو کافروں نے باندھ دیا تھا، اس لیے یہ دونوں مجبور ہو گئے تھے۔ ان دونوں کو کفار نے مکہ میں لے جا کر بیچ ڈالا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ احد میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، اس لیے اس کے لڑکوں نے ان کو خرید لیا تاکہ ان کو قتل کر کے باپ کے خون کا بدلہ لیا جائے، اور حضرت زید بن دشنہ کو امیہ کے بیٹے صفوان نے قتل کرنے کے ارادے سے خریدا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو کافروں نے چند دن قید میں رکھا، پھر حدود حرم کے باہر لے جا کر سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا۔ حضرت حبیب نے قاتلوں سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی، قاتلوں نے اجازت دے دی۔ آپ نے بہت مختصر طور پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور فرمایا کہ اے گروہ کفار، میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ دیر تک نماز پڑھتا رہوں، کیونکہ یہ میری زندگی کی آخری نماز تھی، مگر مجھے یہ خیال آ گیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھ لو کہ میں موت سے ڈرتا ہوں۔ کفار نے آپ کو سولی پر چڑھا دیا۔ اس وقت آپ نے یہ اشعار پڑھے، جب میں مسلمان ہو کر قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس پہلو پر قتل کیا جاؤں گا۔ ترجمہ: یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اگر وہ چاہے گا تو میرے کٹے پھٹے جسم کے ٹکڑوں پر بھی برکت نازل فرمائے گا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں سچا اور ثابت قدم رہتا ہے، اللہ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ ایک بار ایک ایسا حیران کن واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی کی لاش کو خود زمین نے نگل لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، جو شخص اس صحابی کی لاش کو سولی سے اتار کر لائے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہی تمام صحابہ کے دل تڑپ اٹھے، ہر ایک کے دل میں یہ خواہش جاگ اٹھی کہ وہ اس عظیم سعادت کو حاصل کرے۔ رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، ہم پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں، کیونکہ کفار نے اس صحابی کو سولی پر چڑھا کر بے دردی سے شہید کر دیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی لاش کی بے حرمتی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے مطلع فرمایا۔ آپ
آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو شخص خبیب کی لاش کو سولی سے اتار کر لائے اس کے لیے جنت ہے۔ یہ بشارت سن کر حضرت زبیر بن العوام اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہما راتوں کو سفر کرتے اور دن کو چھپتے ہوئے مقام تانیم میں حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی سولی کے پاس پہنچے۔ 40 کفار سولی کے پہرے دار بن کر سو رہے تھے۔ ان دونوں حضرات نے سولی سے لاش کو نہایت احتیاط سے اتارا اور گھوڑے پر رکھ کر چل دیے۔ 40 دن گزر جانے کے باوجود لاش تر و تازہ تھی اور زخموں سے خون ٹپک رہا تھا۔ صبح کو قریش کے 70 سوار نیند سے جب جاگے تو آپس میں کہنے لگے یہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں کہ کون یہ کیسے ممکن ہے، کوئی نہیں ہے، بھاگ گیا۔ پھر کفار گھوڑوں پر طاقتوں میں چل پڑے اور ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ گئے۔ ان حضرات نے جب دیکھا کہ قریش کے سوار ہم کو گرفتار کر لیں گے تو انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا۔ خدا کی شان کے ایک دم زمین پھٹ گئی اور لاش مبارک کو نگل گئی اور پھر زمین اس طرح برابر ہو گئی کہ پھٹنے کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب بلی الارض، جن کو زمین نگل گئی۔ اس کے بعد ان حضرات نے کفار سے کہا کہ ہم 2 شیر ہیں جو اپنے جنگل میں جا رہے ہیں، اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو ہمارا راستہ روک کر دیکھو ورنہ اپنا راستہ لو۔ کفار نے ان حضرات کے پاس لاش کو نہ دیکھا، اس لیے مکہ واپس لوٹ گئے۔ جب دونوں صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں سارا ماجرا عرض کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حاضر دربار تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ان دونوں یاروں کے اس کارنامے پر ہم فرشتوں کی جماعت کو بھی فخر ہیں۔ پیارے ویورز، اللہ کی قدرت کا زندہ ثبوت ہے، جو بندہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔